بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن، اور والدات مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی کاملینی پورے 2 سال، حول 1 سال، حولینی 2 سال، کاملینی پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو کوئی چاہے تم میں سے ارادہ کرے یہ کہ یتمہ پوری کرے رضاعت کی مدت، دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ رزقہن اور بچے کے والد پر، لہو رزقہن اس عورت کا یعنی ماں کا خرچ ہے، کھانا دینا ہے، وکسوتہن بالمعروف اور کپڑے دینا ہے دستور کے موافق۔ لا تکلف نفس نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو، الا وسعہا مگر اس کی گنجائش کے موافق، جتنی وسعت ہو، یعنی جتنی اس کی وسعت ہو اس طریقے کا وہ اس کو کھانا اور کپڑے دے گا۔ لا تضار والدۃ بولدہا نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہو اور نہ ہی والد کو اس کے، لہو بولدی اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا اور اگر وہ ارادہ کریں چاہیں دودھ چھڑانا، ان تراضٍ آپس کی رضامندی سے، منہما آپس میں رضامندی سے، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں، دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا اور اگر تم چاہو یہ کہ تم دودھ پلوا لو کسی اور عورت سے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو پھر بھی نہیں ہے گناہ تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب کہ تم حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے احکام رضاعت کی مدت کے بارے میں بیان ہے، یعنی ماں کو حکم ہے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور یہ مدت حولین کاملین 2 سال، یہ مدت اس لیے ہے جو ماں باپ بچے کے دودھ پینے کی مدت کو پورا کرنا چاہیں، ورنہ اس میں کمی بھی جائز ہے، جیسے کہ آیت کے آخر میں ہم نے پڑھا۔ اس حکم میں وہ مائیں داخل ہیں جن کا نکاح باقی ہے، وہ بھی داخل ہیں جن کو طلاق مل چکی ہے، ان کا بچہ ہے اور وہ دودھ پلاتی ہیں، یا ان کی عدت بھی گزر چکی ہے۔ اتنا فرق ہوگا کہ کھانا کپڑا جو ہے وہ نکاح میں جو عورت ہے اس کو، اور جو عدت میں ہے اس کو، شوہر کو ہر حال میں دینا لازم ہوگا، وہ دودھ پلائے یا نہ پلائے۔ عدت ختم ہو جائے گی تو صرف دودھ پلانے کی وجہ سے دینا ہوگا، اور دودھ پلانے کی مدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ دودھ کی مدت کو جس ماں سے پورا کرانا چاہے جس صورت میں، تو باپ سے دودھ پلانے کی اجرت ماں کو دلوانا چاہے تو یہ بھی دلوا سکتے ہیں، یعنی ماں اگر دودھ پلانے کی اجرت لے تو لے سکتی ہے، یعنی باپ کو اللہ نے فرمایا بچے کی ماں کو کھانا کپڑا ہر حال میں دینا پڑے گا، باپ ماں کو دے گا کھانا اور کپڑا، اس لیے کہ اس کے نکاح میں ہے۔ دوسرا اگر وہ نکاح میں نہ ہو، عدت میں ہو، تو پھر وہ عدت میں ہے اس لیے دینا ہوگا۔ اور تیسری صورت میں یہ ہے کہ دودھ پلانے کی اجرت دینی ہوگی، اگر طلاق دے چکا ہے تو صرف دودھ پلانے کی ہی اجرت دینی پڑے گی، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اگر باپ مر جائے تو بچے کے وارثوں پر بھی یہی لازم ہے کہ دودھ پلانے کی مدت میں اس کی ماں کے کھانے کپڑے خرچ کا جو ہے وہ خیال رکھے اور تکلیف نہ پہنچائے۔ بچے کے ماں باپ کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، مطلب بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار کرے عورت، یا باپ جو ہے بلا وجہ بچے کو جدا کر کے کسی اور سے دودھ پلوائے، یا کھانا اور کپڑے میں تنگی کرے، یہ جائز نہیں۔ اگر ماں باپ کسی مصلحت کی وجہ سے 2 سال کے اندر ہی یا پہلے ہی 2 سال سے بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں تو باہمی مشورہ رضامندی سے چھڑا سکتے، اس میں گناہ نہیں۔ اور اس کی مصلحت یہ کہ اگر دودھ ماں کا اچھا نہ آتا ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی ضرورت نصیحت سے کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوانا چاہو تو گناہ نہیں، مگر اس کی وجہ سے ماں کا کچھ حق نہ کاٹو، یعنی دستور کے موافق جو ماں کو دینا ٹھہرایا تھا وہ اس کو دیتے رہو۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو اس دودھ پلانے والی عورت کو دینا ٹھہرایا ہے
اس کو دیتے رہو۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، اپنی عورتوں کو، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن، عدت کا بیان ہے کہ جو عورتیں بیوہ ہو جائیں وہ 4 مہینے 10 دن عدت کریں گی۔ فإذا بلغن اجلہن، پھر جب وہ پوری کر چکے اپنی عدت کا وقت، فلا جناح علیکم، تو نہیں ہے گناہ تم پر، فیما، اس بارے میں، فعلنا فی انفسہن، جو وہ کریں اپنے نفسوں کے ساتھ، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ عدت کے دوران اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جب بیوہ عورتیں اپنی عدت میں ہوں، یعنی بیوہ کی عدت کو بتایا کہ طلاق کی عدت میں 3 حیض کا انتظار کریں گے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، ثلاثۃ قروء، اور اب فرمایا موت کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ عورت کو حمل وغیرہ تو نہیں یہ معلوم ہو جائے، اور عورت کو پھر اس کے بعد نکاح کی اجازت ہوگی، ورنہ پھر وضع حمل کے بعد ہی جو ہے اجازت ہوگی۔ اس کی تشریح مکمل سورہ طلاق میں آئے گی، انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب بیوہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی غیر حاملہ 4 مہینے 10 دن، اور حاملہ جو ہے مدت حمل یہ پورا کر لے، تو ان کو دستور کے موافق نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہیں، اور ان کو زیب و زینت یہ سب حلال ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما، اس بارے میں، ارستم بھی من خطبۃ النساء، جو تم نکاح کا پیغام بھیجو، اشارتاً، یعنی اشارے میں اگر نکاح کا پیغام دو، ارستم اشارتاً، تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، او اکننتم، یا اپنے دل میں ہی چھپائے رکھو، فی انفسکم، اپنے دل میں، علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم، کہ تم، ستذکرونہن، کہ تم اس کو، یعنی ارادہ رکھتے ہو، تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ان عورتوں سے نکاح کا، ولیکن، لیکن نہیں، تم تواعدوہن، لا تواعدوہن، تم وعدہ نہ کرو، سرن، چھپ کے، مگر یہ کہ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کوئی بھلائی کی بات کہہ دو۔ یعنی اگر عورت عدت میں ہے تو صاف طور پر اس کو یہ کہنا ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، یا کوئی وعدہ کر لینا، یا یہ صاف کہہ دینا، یہ جائز نہیں، بلکہ اشارتاً اس کو سمجھا دینا، یا عدت کے بعد ہی اسے صاف کہا جائے، عدت کے اندر نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ وہ، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی مقررہ مدت تک، یعنی جب وہ اپنی عدت کا ٹائم پورا کر لیں، وقت پورا کر لیں عدت کا، اپنی انتہا کو پہنچے، تو پھر ان سے نکاح کا وعدہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، تو پھر اس سے ڈرتے رہو، فاحذروا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ عدت کے دوران عورت کو صاف طور پر نکاح کا پیغام دینے کی ممانعت ہے۔ اس آیت میں عورت اپنے شوہر سے جدا ہوئی تو جب تک عدت میں ہے کسی دوسرے کو جائز نہیں کہ اس سے نکاح کر لے، یا وعدہ کرا لے، یا صاف پیغام بھیجے، لیکن اگر دل میں نیت رکھے کہ بعد میں عدت کے بعد اس سے نکاح کروں گا، تو اشارتاً اپنے مطلب کو اسے سنا دے، تاکہ کوئی دوسرا اسے نکاح کا پیغام پہلے نہ بھیج دے۔ عورت کو سنا دے کہ تجھ کو ہر کوئی عزیز رکھے گا، یا کہے کہ میرا ارادہ کہیں نکاح کرنے کا ہے، تو پھر اس میں کچھ گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو اپنے ناجائز ارادوں سے بچتے رہو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ بخشنے والا ہے۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، اپنی عورتوں کو، معلم، ان عورتوں کو، معلم تمسون، جن کو تم نے نہ چھوا ہو، او تفریضوا لہن فریضۃ، یا نام مقرر کیا ہو ان کا فریضہ، حق مہر، ومتعہن، تو ان کو سامان دو، متعہن، متاع کہتے ہیں خرچ دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ،
وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، اور مقتر یعنی تنگی والے پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف، قاعدے کے موافق اس کو جو ہے بھلائی کے ساتھ یہ دو، خرچ وغیرہ۔ حقاً علی المحسنین، لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ ہاتھ لگایا ہو، ان کو چھونے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضۃ، اور ان کا جو ہے حق مہر مقرر کر لیا ہو، اب چھونے سے پہلے ہی جو ہے طلاق دے دی اور حق مہر مقرر تھا، فالنصف ما فرضتم، تو آدھا دو حق مہر جو تم نے مقرر کیا ہے اس سے، الا ان يعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ کہ یعنی وہ عورتیں درگزر کر دیں یا وہ شخص درگزر کر دے، الذی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یعنی جو ولی وغیرہ ہے جس نے نکاح کروایا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر معاف کر دو، اقربوا للتقویٰ، تو یعنی اگر تم مرد درگزر کرو تو قریب ہے یہ تقویٰ کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اس آیت میں مہر کا بیان ہے، مہر کے احکام ہیں۔ اگر نکاح کے وقت، فریضہ کہتے ہیں مہر کو، اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا اور بلا مہر ہی نکاح کر لیا تو بھی نکاح درست ہے۔ مہر بعد میں مقرر رہے گا، لیکن اس صورت میں اگر ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی مجامعت اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی تو مہر کچھ لازم نہ ہوگا، کیونکہ مہر مقرر نہیں تھا۔ مگر شوہر کو یہ لازم ہے کہ اپنے پاس سے عورت کو کچھ دے دے، کم سے کم یہ کہ 3 کپڑے، کرتا، چادر اور سربند یہ دے دے، اپنی حالت کے موافق جتنی وسعت ہے، اور تنگی والے پر اس کی حالت کے موافق ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ما لم تمسون، ہاتھ نہ لگایا ہو، اس صورت میں، اور مہر بھی مقرر نہیں اور ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہاں پر ہے ما لم، نہیں، تمسونہ تم نے چھوا ہو، او یا، اب یہ لم دوبارہ آ جائے گا، تفریض لہن، یا نہ مقرر کیا ہو ان کا مہر، ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، مہر بھی مقرر نہ ہو، تو پھر طلاق دے دی، ان طلقتم النساء، طلاق دے دی تو کیا کریں گے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے وغیرہ دے دیں گے۔ دوسری صورت، اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا، مہر تو مقرر تھا، وقت فرضتم لہن فریضۃ، لیکن ہاتھ نہیں لگایا، تو آدھا دیں گے جتنا بھی طے ہوا ہے۔ اگر 10,000 طے ہوا ہے تو 5,000 دیں گے مثال کے طور پہ۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا لازم ہے، مگر عورت یا مرد جس کے اختیار میں ہے نکاح کا قائم رکھنا تو اور توڑنا اس حق سے درگزر کرے۔ تو بہتر ہے عورت کی کہ درگزر یہ کہ آدھا بھی معاف کر دے، اور مرد کا درگزر یہ کہ جو مہر مقرر ہوا تھا پورا ہی حوالے کر دے، یا تمام مہر ادا کر چکا تھا تو آدھا بھی واپس نہ لے بلکہ سب مہر چھوڑ دے۔ پھر فرمایا کہ مرد درگزر کرے تو تقویٰ کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بڑائی دی ہے، مختار کیا ہے نکاح باقی رکھنے کا، طلاق دینے کا، اور نفس نکاح سے تمام مہر لازم ہو جاتا ہے، اور ہاتھ لگائے بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے کر شوہر آدھا مہر کو اپنے ذمے سے ہٹا دیتا ہے، یہ بھی تقویٰ کے مناسب نہیں۔ اور زوجہ کی طرف سے اگر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی تو جو کچھ کیا ہے زوج نے کیا ہے تو پھر زیادہ مناسب ہے کہ شوہر ہی درگزر کر دے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور نماز وسطیٰ کی، بیچ کی نماز، اس سے مراد نماز عصر ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر۔ نماز عصر کی جو تاکید آئی ہے اس میں مزید بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے کہ دن اور رات کے بیچ میں ہے۔ 2 نمازیں فجر اور ظہر،
پھر اس کے بعد 2 نمازیں مغرب اور عشاء، بیچ کی نماز۔ اس کی تاکید زیادہ فرمائی، اس وقت دنیا کا مشغلہ زیادہ ہوتا ہے، فرمایا کھڑے رہو ادب سے، یعنی نماز میں ایسی حرکت نہ کرو جس سے معلوم ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ ایسی باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جیسے کھانا پینا، کسی سے بات کرنا، ہنسنا۔ طلاق کے حکموں میں نماز کے حکم کو بیان فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات باہمی نزاعات میں پڑھ کر کہیں تم اللہ کی عبادت کو نہ بھلا دو، یا یہ کہ ہوا و ہوس کے اپنے اوپر حرص بخل کو اپنے اوپر نہ کر لو۔ عدل کو پورا کرنا ہے، انصاف سے کام لینا، یعنی جو بھی رنج ہو، غم ہو، طلاق کی حالت، جو بھی دشوار حالت تم پر گزرے، نماز نہ چھوڑو۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا پیچھے لا تنسوا الفضل بینکم، تم نہ بھولو آپس میں اللہ کا فضل، اور یہاں پر ظاہر فرما دیا کہ نماز نہ چھوڑو۔ نماز کی محافظت کرنا، پابندی، اس کے حقوق کی رعایت، یہ عمدہ علاج ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل پڑھ لو یا سواری پر ہی پڑھ لو نماز۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا، جیسا کہ عَلَّمَكُمْ، اس نے تم کو سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا، جو نہیں تھے تم تَعْلَمُونَ، جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ آگے فرما دیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو تو تم پیدل ہی پڑھ لو یا سواری پر ہی پڑھ لو، اور جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی لڑائی اور دشمن سے خوف کا وقت ہو تو ناچاری کو سواری پر ہی پڑھ لو، ناچاری کی حالت میں سواری پر ہی پڑھ لو نماز، یا پھر پیدل ہی پڑھ لو۔ اشارے سے نماز درست ہے، گویا قبلے کی طرف منہ بھی نہ ہو، کیونکہ جب سواری پر نماز پڑھیں گے اور سواری گھوم جائے گی تو وہ قبلہ نہیں رہے گا، تو سواری پر نماز پڑھنے کی صورت میں قبلے کی طرف بھی منہ نہ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، وصیۃ لازواجہم، وصیت کرنا ہے ان کو اپنی بیویوں کے لیے، وصیت کر کے جانا ہے ان کو اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، کہ سامان دینا ہے ان کو، خرچہ دینا ہے ان کو، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر ان کو نکالے، غیر نہ ان کو نکالے، اخراج نہ نکالے ان کو گھر سے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فی ما، اس بارے میں، فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، جو وہ عورتیں خود اپنے نفس کے ساتھ کریں، من معروف، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ حکم اول تھا۔ اس کے بعد جب آیت میراث نازل ہوئی اور عورتوں کا حصہ بھی مقرر ہو چکا تو ادھر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن بھی ٹھہرا دی گئی، تب اس آیت کا حکم موقوف ہو گیا۔ یعنی یہاں فرما دیا کہ جو لوگ تم میں سے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے کہ وہ 1 سال تک ان کے گھر میں ہی رہیں، ان کو گھر سے نہ نکالیں اور ان کو متاعاً، سامان وغیرہ دیں۔ پھر اگر وہ خود سے نکلنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، جو وہ اپنے نفسوں کے ساتھ کریں دستور کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ زمانہ جہالیت میں شوہر کی وفات کی عدت 1 سال تھی، حول کہتے ہیں 1 سال، یہ زمانہ جہالیت کی بات ہے، اسلام سے پہلے۔ اسلام میں 1 سال کے بجائے 4 ماہ 10 دن مقرر ہوئے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، مگر اس میں عورت کو اتنی رعایت رکھی گئی تھی کہ اس وقت میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عورت اپنی مصلحت سے شوہر کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو حق حاصل تھا۔ پھر اس آیت میں اسی کا بیان آ گیا اور شوہروں کو حکم ہے کہ اس طرح کی وصیت کر کے جایا کریں، چونکہ یہ عورت کا حق تھا اور اس کے وصول کرنے یا نہ کرنے کا اس کو حق حاصل تھا، اور وارثوں کو اس میں گھر سے نکالنا یہ جائز نہیں تھا، لیکن خود عورت اگر اپنا حصہ چھوڑ دے، خود نکل جائے تو عدت پوری ہو جائے جب اس کی۔ تو جب یہ آیت میراث نازل ہو گئی اور ترکے کی آیت نازل ہو گئی، ترکے میں عورت کا اپنا جو ہے کتنا حصہ ہے وہ اللہ نے بتا دیا، تو پھر یہ والی آیت کہ ان کو 1 سال تک فائدہ دینا ہے، اس کا حکم موقوف ہو گیا۔ آیت میراث نازل ہو گئی اور یہ 1 سال عدت گزارنا تھا عورت کو، پھر اسلام نے جو ہے اسے 4 ماہ 10 دن کا حکم نازل ہو گیا، جب تو اس سے بھی یہ حول، جو پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ حکم تھا، لوگ اس طرح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقوف کر دیا۔